بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ انسان کا بحیثیت انسان کا مقام ہے، اسے کتنی عزت دینی چاہیے، اسے کیا وقار ملنا چاہیے، اس موضوع کے مختلف پہلو ہیں۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس کے ایک پہلو پر کوئی روشنی ڈالوں گا کہ انسان اور انسان میں کن قوموں نے، کن مذاہب نے فرق کیا ہے اور اس تعلق سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے۔ محترم بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا رہا ہے۔ کوئی شخص دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، کوئی انسانی گروہ دوسرے انسانی گروہوں کو کمتر سمجھتا رہا ہے، کسی علاقے کے رہنے والے لوگ دوسرے علاقے کے رہنے والوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے رہے ہیں۔ یہ بات زمانہ قدیم سے جاری۔ طاقتور انسانوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور ان کو اپنے سے حقیر سمجھا ہے۔ اسی طرح طاقتور انسانی گروہوں نے بھی دوسرے انسانی گروہوں کو اپنے سے کمتر درجہ دیا ہے۔ اس تعلق سے ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو قدیم ترین جو قوم معلوم ہوتی ہے کہ جس کے نزدیک اونچ نیچ کا تصور تھا، وہ ہے قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ایک قدیم ترین زمانہ ہے۔ ان کی قوم جہاں شرک میں وہ مبتلا تھی، اسی طرح اس کے نزدیک یہ اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح پر جو لوگ ایمان لائے وہ سماج کے کچھ کمزور لوگ تھے، تو جو سربراہدہ لوگ تھے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور حضرت نوح سے کہا کہ یہ دیکھو تم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بہت کمتر درجے کے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ اے نوح، تمہاری پیروی جن لوگوں نے کی ہے وہ تو بالکل ارذل ہیں، ملچ ہیں، بالکل دبے کچلے لوگ ہیں، ان کی کوئی نہ سماجی حیثیت ہے نہ ان کی رائے کی کوئی قدر کی جاتی۔ دوسرا انسانی گروہ جو اپنی برتری کا قائل تھا وہ تھے یہود۔ یہود کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ نسلی طور سے اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے برتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے جو دعوے جو نقل کیے گئے ہیں وہ ان کی اس ذہنیت کی غمازی کرتے ہیں۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودی بھی اس خیال خام میں مبتلا تھے اور نصارہ بھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں۔ اللہ کے بیٹے کو کہہ کر وہ یہی اظہار کرتے تھے کہ ہم تو اس سے بہت قریبی ہیں، جیسے کہ باپ کا تعلق بیٹے سے انتہائی قربت کا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں۔ وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم اس دنیا میں چاہے جو کام کریں، اچھے کام کریں نہ کریں، برے کام کریں، تو بھی ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر ڈالے جائیں گے تو گنتی کے چند دن، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم جتنی برائیوں میں بھی مبتلا ہو جائیں ہم کو اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اس کی چہیتی قوم ہیں۔ تیسری جو قوم جو نسلی برتری میں مبتلا تھی وہ جرمنی کی نازی نسل تھی۔ ان کے درمیان بھی اپنی برتری کا احساس پایا جاتا تھا۔ چنانچہ جرمنی کے جو چانسلر ہٹلر کا نام آتا ہے،
اس پر نسل پرستی کا بھوت سوار تھا۔ نازی ازم کے نام سے ایک تحریک چلی تھی۔ یہ ایک قومی تحریک تھی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ جرمن قوم باقی سب قوموں سے افضل ہے، اور خاص طور سے اسی تصور کے تحت یہ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا اپنے اسی نسلی برتری کی وجہ سے۔ اسی کے نتیجے میں یہ ہولوکاسٹ کا ایک تصور پایا گیا۔ چوتھی جو قوم ہے جو کہ نسلی برتری میں وہ مبتلا ہے، کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں سے وہ برتر قرار دیتی ہے اور کچھ انسانوں کو کمتر قرار دیتی ہے، وہ ہمارے ملک کی جو آرین جو نسل ہے اس کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے۔ ورن آشرم کا تصور ان کے مذہبی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں سال تک اس پر عمل کیا جاتا رہا ہے۔ منو سمرتی ان کی مذہبی کتاب ہے، اس میں انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھ سے کشتری کو، ران سے ویش کو اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا۔ قادر مطلق نے شودر کے لیے صرف ایک فرض رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بے چوں چرا ان تینوں برہمن، کشتری اور ویش کی خدمت کرتا رہے۔ شودر کو واجب الوجود نے برہمن کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ راجا کسی برہمن کو ہرگز قتل نہ کرے، خواہ وہ کیسی ہی شدید معصیت کا مرتکب ہو۔ روئے زمین پر برہمن کے قتل سے زیادہ عظیم گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر شودر برہمن کے برابر بے ادبی سے ایک ہی جگہ بیٹھ جائے تو راجا اسے ملک بدر کر دے اور اس کی سرین کٹوا دے۔ شودر وید کے الفاظ سن لے تو اس کے کان میں پگھلی رانگ یا لاک ڈال دی جائے، وید پڑھے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ یہ چند اشلوکوں سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہندو مت میں یہ انسانوں کو کس طرح مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ انسانوں کو برتر، کچھ انسانوں کو کمتر درجہ دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہیں، اور اس کے رد میں بھی اور اس کی حمایت میں بھی تحریک چلائی جاتی رہی۔ ایک ادیب شاعر تلسی داس ہے، 16ویں صدی عیسوی میں اس نے اودھی زبان میں ایک رزمیہ نظم شری رام چرت مانس لکھی تھی جو رام کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس میں رامائن کی کہانیوں کو نظم کی شکل دی گئی ہے۔ اس کا ایک شعر گزشتہ 1 مہینے سے میڈیا میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ڈھول گمار شودر پشو ناری، یعنی ڈھول جاہل آدمی، شودر پشو یعنی جانور اور عورت۔ ڈھول گمار شودر پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری، یعنی یہ اس قابل ہیں کہ ان کا کوئی قصور ہو نہ ہو ان کی برابر پٹائی کی جاتی رہے۔ اس شعر پر اور اسی طرح کی باتیں تلسی داس کی اس کتاب میں ہیں جس پر نقد ہوتا آیا ہے، لیکن ادھر 1 مہینے سے جب کہ بہار کے ایک وزیر نے اس پر نقد کیا اور یہ کہا کہ یہ کتاب معاشرے میں نفرت پھیلا رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک اور سیاسی رہنما نے بھی اس پر تنقید کی، اور اس وقت سے حمایت اور مخالفت کا بازار گرم ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی کہ اس میں مارنے کی بات ہی نہیں کہی گئی ہے۔ اس میں جو تاڑنا کا لفظ ہے، تاڑنا کے معنی ہے دیکھنا، سمجھنا یا تعلیم دینا۔ یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دی جانی چاہیے، جاہل کو تعلیم دی جانی چاہیے، لیکن یہ اتنی دور از کار یہ توجیہ ہے
کہ ڈھول کو آپ کیا تعلیم دیں گے؟ ڈھول کی تو قسمت میں ہمیشہ مار کھانا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح عورت، شودر، جانور، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عالم دین ہے مولانا عبدالحمید نعمانی، ہندو مت کا ان کا بہت اچھا مطالعہ ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ رام چرت مانس کے 37 ایڈیشنز جو آئے ہیں اس میں تو تاڑنا کے معنی مارنا ہی کی توجہ کی گئی ہے، اس کے بعد سے جو حال میں ایڈیشن آئے ہیں تو اس میں اس کے معنی بدل دیے گئے۔ شاید یہ بڑے پیمانے پر جو ادھر 1-1.5 مہینے سے جو مخالفت کا بازار گرم ہے، اس میں RSS کے سرسنگ چالک موہن بھاگوت صاحب کو بھی ایک بیان دینا پڑا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھگوان کی نظر میں سب برابر ہیں اور اس کے سامنے کوئی ذات اور فرقہ نہیں ہے، یہ سب پنڈتوں نے بنایا ہے جو غلط ہے۔ گویا کہ ایک ایسا تصور جو کہ مذہب میں سرایت کیا ہوا ہے، مذہب کی بنیادی مذہبی کتابوں میں وہ بات درج ہے، اور اسی کی وجہ سے کئی ہزار سال تک انسانوں کے درمیان یہ تفریق روا رکھی گئی ہے، اور آج بھی اس کا چلن عام ہے۔ اس کی یہ توجیہ کر دینا کہ یہ تو مذہبی بنیاد اس کی کوئی نہیں ہے، بھگوان کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور یہ پنڈتوں نے یہ اونچ نیچ پیدا کر دی ہے، یہ انتہائی بودھی تعویل ہے۔ محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس تعلق سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، کوئی تعلیم یافتہ ہو جاہل ہو، اونچی سماجی حیثیت رکھتا ہو وہ کمتر ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں جب کہ غلامی کا رواج تھا، اس زمانے میں بھی کوئی آزاد ہو یا غلام ہو، انسانیت کے معاملے میں قرآن نے ذرا بھی فرق نہیں کیا ہے۔ بحیثیت انسان تمام انسانوں کو اس نے برابر کا مقام دیا ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی گئی تھی ابتدا میں، اس میں بھی یہ بات بہت صراحت سے کہہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں ان کو چلایا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بہت سو پر اس کو فضیلت دی ہے۔ انسان بحیثیت انسان کو قرآن نے افضل قرار دیا۔ ایک دوسری آیت ہے جو سورہ 3 کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں انسان کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ گویا کہ انسان وہ اشرف المخلوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس سے انسان کی قدر و منزلت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، تکریم انسانیت کی اسلام نے 3 بنیادیں قرار دی ہیں۔ پہلی بنیاد ہے وحدت خالق، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے۔ تو جب ایک ذات نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے درمیان فرق مراتب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے درمیان اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات قرآن میں بہت واضح الفاظ میں کہی گئی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ النساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ اے انسانوں، قرآن کا خطاب تمام انسانوں سے ہے،
چاہے وہ جس خطے میں رہنے والے ہوں، جو زبان بولنے والے ہوں، جس نسل سے ان کا تعلق ہو، قرآن تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پوری دنیا میں مرد اور عورت پھیلا دیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب تمام انسانوں کو جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بنیاد ہے وحدت آدم۔ تمام انسان جو اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے۔ تو جب سب کا شجرہ ایک مرد اور ایک عورت تک پہنچتا ہے تو پھر ان کے درمیان فرق اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات سورہ الحجرات میں بہت کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، یہاں بھی خطاب عام رکھا گیا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تم کو چھوٹے بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو۔ اگر 5 آدمیوں کا نام عبداللہ ہی ہے تو ظاہر ہے ایک عبداللہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، دوسرے عبداللہ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، تیسرے عبداللہ کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں، علاقوں کے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کچھ فرق ہے وہ صرف پہچاننے کے لیے ہے۔ جو قبائل بنائے گئے ہیں، شعوباً و قبائل، چھوٹا قبیلہ ہو بڑا قبیلہ ہو، یہ قبائل جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، نہ کہ اونچ نیچ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی احادیث میں بہت کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم جانتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان دین کی بنیادی باتیں بیان کی۔ اس موقع پہ آپ کے خطبہ کا ایک جو جملہ ہے وہ انتہائی تاریخی ہے، آب زر سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس، الا سن لو، خبردار، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی سرخ رنگ کے شخص کو کسی کالے رنگ کے شخص پر فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے رنگ کے شخص کو کسی سرخ رنگ کے شخص پر فضیلت ہے۔ اگر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد ان العباد کلہم اخوہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تمام اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے مذاہب کا اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، کسی اختلاف کا اعتبار نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تیسری جو بنیاد ہے تکریم انسانیت کی وہ ہے خلافت آدم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت عطا کی ہے۔ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب انسانوں کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، انسانوں کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس کی پرستش کرے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہر وہ چیز کائنات کی جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے یا انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ان کو پوجنے کا تصور پایا گیا ہے۔ سورج کو
پوجا جاتا ہے، چاند کو پوجا جاتا ہے، درخت کو پوجا جاتا ہے، جانور کو پوجا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو پوجا جاتا ہے۔ اسلام جب یہ کہتا ہے کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان کو اس دنیا میں خلافت عطا کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی چیز بھی اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس کے آگے اپنی پیشانی جھکائے۔ محترم بھائیو، جب تمام انسان برابر ہیں تو ظاہر ہے کہ قانون بھی سب پر لاگو ہوگا۔ کوئی شخص ظلم کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر کوئی اونچی ذات کا کوئی جرم کرے گا تو اس کو تو معاف کر دیا جائے گا، کوئی نیچی ذات کا شخص کوئی ظلم ذاتی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ نہیں، قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسلام کی تاریخ نے بہترین نمونے پیش کیے ہیں، ایسے نمونے جو کہ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی محترم تھی، آپ نے اپنے ذات کو بھی پیش کیا کہ بدلے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ فوج کو ٹھیک کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، ایک صحابی کو آپ نے ٹھونکا دیا کہ تم صف سے آگے نکلے ہوئے ہو، صف میں چلے جاؤ۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ حضور نے کہا کہ میں حاضر ہوں، تم بدلہ لے لو۔ صحابی نے کہا کہ یہ تو خوب رہی، میں تو ننگے بدن ہوں، آپ تو قمیص پہنے ہوئے ہیں، آپ اپنی قمیص اتاریے تب میں بھی اسی طرح ٹھونگا لگاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ برا نہیں مانا، آپ نے فوراً اپنی قمیص اتار دی، کہا لو اب بدلہ لے لو۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابی آپ سے چمٹ گئے، آپ کا بوسہ لینے لگے اور کہا کہ میں نے تو اس وجہ سے یہ حرکت کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی برا نہیں مانا۔ بہت مشہور واقعہ ہے فتح مکہ کا، ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی، وہ قبیلہ بنو مخزوم کی تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم ایک بہت اونچے حیثیت کا وہ قبیلہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے اگر اس عورت کو سزا دے دی گئی تو اس قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ لوگوں نے تیار کیا کہ بھائی کس کو تیار کیا جائے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ سفارش کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اسامہ ابن زید سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اسامہ کو لوگوں نے منت و سماجت کر کے تیار کیا کہ تم حضور کی خدمت میں جاؤ اور یہ سفارش کرو کہ اس کو معاف کر دیا جائے، کچھ چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے۔ حضرت اسامہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کسی معزز شخص سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اور جب کسی کمتر حیثیت کے آدمی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو اس پر سزا نافذ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ مثالیں بعد کے ادوار میں بھی پائی جاتی رہی ہیں۔ حضرت عمرو ابن العاص مصر کے گورنر تھے، گھوڑ دوڑ کے ایک مقابلے میں ان کا بیٹا بھی شریک تھا۔ ایک عام بدو کا اونٹ اس سے آگے نکل گیا، عمرو ابن العاص کے بیٹے نے اس کو ایک کوڑا مار دیا۔ اس شخص نے دربار عمر میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ عمرو ابن العاص اور اس کے بیٹے دونوں کو باندھ کے میرے خدمت میں حاضر کیا جائے۔ دونوں جب حاضر ہوئے، حضرت عمر نے حکم دیا اس بدو سے کہ تم جیسے اس نے کوڑا مارا تھا اسی طرح تم اس کو کوڑا مارو۔ اس نے بدلہ لیا۔ حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ یہ عمرو ابن العاص جو کہ ٹکلے ہیں، ان کے بھی سر پہ ایک کوڑا مارو، اس لیے کہ یہ وہاں کے گورنر تھے، گورنر ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی یہ امت ہوئی تھی کہ اس نے تم کو کوڑا مارا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا تھا یا ابن العاص متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا،
تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ حضرت عمر ہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے سردار جبلہ ابن اہم نے اسلام قبول کیا۔ وہ طواف کر رہا تھا، اس کا احرام ایک بدو کے پیر سے دب گیا، اس نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر تک جب یہ کیس پہنچا، حضرت عمر نے کہا جبلہ ابن اہم سے، اگرچہ تم ایک سردار ہو، تم اسلام لائے ہو، لیکن تم نے ایک ظلم کیا ہے، اس لیے تم سے علل اعلان بدلہ لیا جائے گا۔ تم اس بدو سے کہا جائے گا کہ وہ تم کو بھی اسی طرح مارے۔ جبلہ ابن اہم نے کچھ وقفہ مانگا کہ ہم اس شخص کو راضی کر لیں گے، اس سے معافی مانگ لیں گے، اور پھر راتوں رات وہ فرار ہو گیا۔ ایک بڑا سردار اسلام لے آیا ہے، لیکن حضرت عمر نے اس پر قانون کو نافذ کیا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کو معاف کر دیں، کسی طرح کچھ کر دیں تاکہ وہ اسلام پر باقی رہے۔ محترم بھائیوں، اپنی گفتگو کے آخر میں تکریم انسانیت کے کچھ مظاہر ہیں جو اسلام کی اس بنیادی تعلیم کی وجہ سے نظر آتے ہیں، ان کا میں بہت اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کی ناحق جان لینا جائز نہیں ہے۔ جب تمام انسان برابر ہیں تو کسی شخص کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ بلا کسی قصور کے دوسرے کی جان لے۔ اس تعلق سے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی قصور کے اور بغیر فساد کے کسی کو قتل کیا تو پھر اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی کو بچایا کسی کی جان، اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورہ البقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں اگرچہ ایک شخص کی جان جاتی ہے لیکن اس کے ذریعے بہت سے انسانوں کی جان بچ جاتی ہے۔ تو گویا کہ قصاص میں کسی جان کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ایک مجرم کو سزا دینے کے نتیجے میں لوگوں پر جو ہیبت طاری ہوتی ہے، اس سے بہت سے انسانوں کی جان بچ جاتی۔ دوسری بنیاد ہے کسی کا مال چھیننا اور اس کی آبرو پر حملہ کرنا جائز نہیں۔ سورہ المائدہ میں بہت سخت ایک سزا بیان کی گئی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد عام پھیلائیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں اور ان کو در بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو رسوا کن سزا ان کو اس دنیا میں دی جائے گی اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ انسانیت کے احترام ہی کے نتیجے میں تیسرا حکم دیا گیا کہ جنگ کے موقع پر بھی جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ آپ نے بہت سخت تنبیہ کی کہ عورت تو لڑنے آئی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو تم لوگوں نے کیوں قتل کر دیا؟ چنانچہ یہ احکام دیے گئے ہیں، جنگ کے موقع پر جو لوگ مقابلے پہ نہ آئیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو لوگ راہب ہیں، جو لوگ مذہبی شخصیات ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، مزدوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام احکام دیے گئے ہیں اسی انسانیت کی تکریم کے مقصد ہی سے۔ چوتھا پوائنٹ ہے انسانی اعضاء کا عطیہ دینا جائز نہیں۔ ہمارے درمیان آرگن ڈونیشن کے بارے میں یہ بحث اٹھتی ہے، کیوں ایک آدمی مر رہا ہے وہ اپنا آرگن دوسرے کو ڈونیٹ کر دے تو اس سے دوسرے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ تکریم انسانیت کے خلاف ہے۔ زندگی میں تو وہ آرگن جو ایک سے زیادہ ہیں اور اس کے نتیجے میں آرگن دینے والے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کے آرگن کو بیچنا تو منع ہے، لیکن ڈونیٹ کرنا فقہا نے شدید ضرورت کے پیش نظر جائز قرار دیا ہے۔
لیکن مرنے کے بعد آرگن کو ڈونیٹ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تکریم انسانیت کے خلاف ہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو کسی شخص کے مرنے کے وقت اس کے کفن دفن اور تدفین کا انتظام کرنے سے پہلے آرگن لینے والے اس کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ قتل جنین کی اجازت نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد کسی انسان کو مارنا جائز نہیں ہے، اسی طرح پیدا ہونے سے پہلے بھی حمل میں جو بچہ ہے اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے سامنے اس طرح کے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ پہلا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، عورت حمل سے ہو گئی ہے، دوسرے بچے کو وہ پرورش اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیا ایسی صورت میں اسقاط ہو سکتا ہے؟ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جائز نہیں ہے۔ اسقاط صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: ماں کی جان کو خطرہ ہو حمل کو جاری رکھنے کے نتیجے میں، اور یا کہ جنین میں کوئی ایسی ڈیفارمٹی آ گئی ہو، ایسا نقص آ گیا ہو جس کے نتیجے میں وہ نارمل زندگی نہ گزار سکتا ہو۔ 120 دن سے پہلے اس کے اسقاط کی فقہ نے اجازت دی ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ غیر مسلم کی بھی انسانیت کا احترام کیا جائے گا۔ اسلام نے مذہب میں فرق نہیں کیا ہے، یہ ساری تعلیمات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی تو انسان ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اس کی انسانیت کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، اس کے لیے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسن، کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ تو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے تمام انسانوں کے احترام کا درس دیا۔ اور یہ قرآن کریم میں تو صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تم سے مذہب کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر وہ غریب ہیں تو ان کو کچھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام مخلوقات، تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے، اور بہترین اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو تمام انسانوں کو اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ محترم بھائیوں، میں اپنی گفتگو اس بات پر میں ختم کروں گا، سینکڑوں سال ہندوستان میں مسلمانوں کے رہنے کی وجہ سے اور اپنے برادران وطن کے ساتھ سماجی تعلقات کی وجہ سے یہ جو اونچ نیچ کا تصور یہ مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ ان کے درمیان بھی کچھ انسانوں کو برتر سمجھا جاتا ہے، کچھ انسانوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، کچھ ذاتوں کو اشرف قرار دیا گیا ہے، کچھ ذاتوں کو ارذل قرار دیا گیا ہے، اور یہ اونچ نیچ چھوت چھات خاص طور سے نکاح کے معاملے میں کفو کے نام سے تو بہت زیادہ برتی جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفو کا تعلق اس ذات پات کے اونچ نیچ سے کچھ نہیں ہے۔ فقہا نے جو کفو کی بات کہی ہے وہ اس لیے کہی تھی کہ رشتوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، الگ الگ سماج میں رہنے کی وجہ سے جو طور طریقے ہوتے ہیں ان کی رعایت اگر کی جائے تو زوجین کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے گی۔ لیکن کفو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فلاں 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 ذاتیں جو ہیں وہ اشرف ہیں، بلند مقام رکھتی ہیں، اور فلاں 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 ذاتیں جو ہیں وہ کمتر ہیں، اس لیے ان ذاتوں کا نکاح ان دوسری ذاتوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی زمانے میں مسلمانوں کے درمیان یہ اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا، اور افسوس ہوتا ہے کہ بعض علماء نے بھی اس کی حمایت کی تھی، اور ان کی کتابوں میں ایسے تصورات ملتے ہیں جو اونچ نیچ پر مبنی ہیں،
لیکن میں صراحت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے۔ انسان بحیثیت انسان، چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے جس ذات برادری کے معاملے ہوں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر جتنا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے جتنا زیادہ وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی بنیاد پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ اور مقبوض بندہ ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کے طور سے ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔